عشقتیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ 2 1 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ یا اللہ چاند ستارے تسبیح ہے خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ اپنا چھپایا تو چڑیوں نے ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا، نسیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ
علیم علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ یا تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو ہمیں سب کو بھی مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ آج ہم یہاں حیدرآباد لطیف آباد نمبر 6 کی اقصی مسجد یہاں سے دعا افطار میں لائیو ہیں یہاں بھی الحمدللہ حاضرین شرکا مسجد میں موجود ہیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہم چونکہ مسجد میں ہیں تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی نویت سنت الاعتکاف درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے بڑی برکتیں ہیں الحمدللہ درود و سلام ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ درود و سلام یہ دکھوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے غموں کو بھی دور کرتا ہے پریشانیوں کو دور کرتا ہے اللہ پاک کی رحمتیں ملتی ہیں برکتیں ملتی ہیں اور جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے کہ اچھی نیت کا ثواب ملے گا انما الاعمال بالنیات
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی نیت ہوگی، جتنی اچھی نیت زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، یہ ہے کہ یہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ ہے شعبان کے، چونکہ بکثرت دعوت اسلامی کے ماحول میں روزے رکھے جاتے ہیں، رجب شعبان نفلی روزے، اور جب رجب آتا ہے تو خوشی، پھر شعبان آتا ہے تو اور خوشی. ان مہینوں کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، رجب کی، شعبان کی. اور پھر رجب آنے کے بعد خوشی یوں ہوتی ہے کہ رمضان سے قریب آ گئے، اور جب شعبان آتا ہے تو خوشی اور بڑھ جاتی ہے کہ رمضان سے اور قریب آ گئے. اور اب تو شعبان المعظم کے، شعبان شریف کے آخری ایام ہیں. بس رمضان آیا ہی چاہتا ہے. اللہ پاک خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عبادت کے جوش اور جذبے کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے. میرے مدنی چینل کے ناظرین اور اس وقت جو مسجد میں بیٹھے ہیں حاضرین، رمضان تو ہر سال آتا ہے، ہر سال آتا ہے. اس کی چھٹی تھوڑی ہوتی ہے. اس نے 11 مہینے بعد آنا ہے، پھر آنا ہے، پھر آنا ہے، پھر آنا ہے. اب یہ جو دنیا میں ہیں، موجود ہیں، جو رمضان کو پاتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، واقعی برکتیں ملتی ہیں. اور جو دنیا سے چلے گئے، تو ظاہر بات ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا تعلق جو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ابھی زندہ ہیں ہم، سانسیں چل رہی ہیں، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، نہ جانے سانس کی ڈوری کب ٹوٹ جائے. بکثرت عبادت کرنی چاہیے. یاد رکھیے کہ جو عبادت گزار بندہ ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے. اور عبادت گزار بندہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو جس کا روٹین عبادت والا ہوتا ہے تو وہ ایسے اہم مواقع پر اپنی عبادت میں اضافہ کرتا ہے. جی، اضافہ وہی کرے گا جس میں روٹین ہو عبادت کی. جس کا روٹین ہی نہ ہو تو وہ کیسے اضافہ کرے گا؟ تو الحمدللہ رمضان میں بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کر کے ہم رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. رمضان یہ ماہ نزول قرآن ہے. قرآن اور رمضان یہ بندے کی شفاعت کریں گے. اور رمضان کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اور قرآن کا تو کیا کہنا قرآن کا، کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا معمول تھا، یعنی اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے گزرے ہیں کہ ان کا دل قرآن کی تلاوت میں لگا ہوتا تھا. قرآن پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ بس پڑھتے ہی رہتے تھے. اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے. تو حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1 بار ختم قرآن فرماتے تھے. روزانہ 1 بار. اللہ اللہ. ان کے لیے بھی 24 گھنٹے 24 آورس کا دن ہے، ہمارے لیے بھی 24 گھنٹے. ایسا تو نہیں کہ پہلے دن جو ہے 35-36 گھنٹے کا تھا، اب تھوڑا سا دنیا فاسٹ ہو گئی تو دن ریڈیوس ہو گیا. نہیں، وہی 24 آورس ہے، وہی 7 دن کا ہفتہ ہے، وہی 29 یا 30 دن کا. اگر وہ دیکھا جائے انگلش ڈیٹس، عیسوی ڈیٹس، تو 31. تو یہ ہے، یہ دن رات ڈیوریشن وہی ہے. لیکن کیا وجہ تھی کہ یہ روزانہ 1 ختم قرآن کر لیا کرتے تھے؟ اور ہم سے کتنی تلاوت ہو پاتی ہے؟ اور کریں ذرا سنیے ان کا معمول. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے تھے. کئی ایسے لوگ ہیں رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے، پتہ نہیں کیا ذہن ہے. رمضان آیا ہے، روزے فرض ہیں، رکھنے ہی رکھنے ہیں. لیکن بد نصیب کہیں گے، محروم کہیں گے ایسے لوگوں کو کہ رمضان پایا، رمضان کے روزے نہ رکھے. اگر شرعی عذر ہے تو کسی مفتی اسلام سے پوچھا ہے تو الگ بات ہے. لیکن کئی لوگ چھوٹے چھوٹے آزار اپنے، یا ویسے ہی بھوک برداشت نہیں ہوتی، گرمی بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے. اب تو خیر رمضان ٹھنڈ میں آ گیا، سردی کا موسم ہے، یعنی کہ وہ والی گرمی نہیں ہے جو ایک سخت گرمی کے روزے ہوتے ہیں جون جولائی کے. رکھنے والے اس میں بھی رکھتے ہیں. UK یورپ میں 18 20 22 گھنٹے تک کا دن ہوتا ہے، روزے ہوتے ہیں اتنے لمبے. رکھنے والے وہاں بھی رکھتے ہیں. اور بعض ہٹے کٹے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں نفس کو کیا ایسی عادت پڑ گئی کہ نہیں رکھتے. تو نیت کیجیے کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. روزہ چھوڑنے کا تھوڑی ہوتا ہے، پورے روزے رکھیں گے، تراویح پوری پڑھیں گے، با جماعت نمازیں پڑھیں گے. اور با جماعت نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق و چاشت بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں گے، اور تراویح بھی پوری پڑھیں گے انشاءاللہ. رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے.
تو حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول دیکھیے کہ روزانہ ایک بار ختم قرآن کرتے تھے ڈیلی، اور ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا ہے۔ اب جامع مسجد ان کے دور کی ہوگی، کوئی ان کے علاقے کی یا کون سی جامع مسجد کی وضاحت نہیں ہے، لیکن کوئی جامع مسجد ضرور ایسی ہوگی ان کے دور میں کہ ہر ستون پلر اس کے پاس اپنے ختم قرآن کیا، یعنی ایک پلر کے پاس بیٹھ کے بھی پورا ختم قرآن کیا۔ کیسے عاشق قرآن، کیسے عاشق قرآن! نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا، رشک آتا ہے، ایسا کرم ہوا۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ تدفین ہو رہی تھی، ایک اینٹ ہٹ گئی تو وہاں سے خلا ہو گیا، تو لوگ جھکے، اندر جب نظر پڑی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا تو آپ کی شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ میرے والد محترم روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ کیا بات ہے، کیا دعا ان کی یہاں کہ یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو آپ کی قبر مبارکہ سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں جہاں بھی ہیں قرآن سے اللہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جبریل امین لے کر آتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن آیا، یہ کلام الہی ہے۔ اور دیکھیں اللہ والوں کی شان ہم نے سنی کہ نماز میں بھی، قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ گزرتے تو تلاوت قرآن کی آواز آتی، تو اللہ والوں کی کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا اسی موقع کی مناسبت سے کہ دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید یہ اللہ پاک کا مبارک کلام ہے، اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، تو واقعی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، آمین آمین۔ واقعی دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے، میل چڑھ جاتا ہے تو اللہ پاک کا ذکر کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں اور اللہ پاک کا پاک کلام پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ دلوں پر میل جو زنگ چڑھ جاتا ہے وہ تلاوت کی برکت سے دور ہو جاتا ہے، ذکر الہی کی برکت سے دور ہو جاتا ہے، موت کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں مسجد میں موجود حاضرین، کہ ہم اپنی موت کو بھی بھلا بیٹھے۔ ہاں روز جنازے دیکھتے ہیں،
جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، روز کسی نہ کسی کے میت کی خبر ملتی ہے، لیکن عبرت نہیں ہوتی۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جو محل آباد تھے وہ اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت کو بھلا بیٹھے۔ علماء فرماتے ہیں گناہوں کی کثرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ موت سے غافل ہو گئے، موت سے غافل ہو گئے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ذکر، زبان فالتو چلتی ہے، دنیا کی باتیں کرتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، زبان اللہ پاک کا ذکر کرے، ذکر الہی ہوتا رہے، اللہ پاک کا ذکر کریں، دلوں کو سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، قرار بھی ملے گا، اور اللہ کے ذکر کی برکتیں بھی ملے گی۔ پھر قرآن کی تلاوت سے بھی دلوں کا زنگ اور میل دور ہوتا ہے۔ آج دل سخت ہو گئے، نیکیوں میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بس نیکیوں سے دور ہو گئے، تلاوت سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے۔ تو آج ہم مدنی چینل کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہیں، یا بعد میں دیکھیں گے یا سوشل میڈیا وغیرہ پر، تو میں عرض کروں گا کہ ہم جو ہے اچھی اور پکی سچی نیت کر لیں۔ رمضان آ ہی رہا ہے، کہ رمضان تو ماہ نزول قرآن بھی تو ہے نا، قرآن شفاعت کرے گا، تو جو درست پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ابھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جنتی اعمال دیے، جی رمضان کے لیے 12 یہ جنتی اعمال ہیں، اس کا کارڈ لے لیں، موبائل اپلیکیشن ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تو ویسے تو 72 نیک اعمال ہیں، لیکن جنتی اعمال یہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس میں بہت سارے ہیں، نماز ہے، نوافل ہیں، تہجد ہے، اس میں ڈیلی ایک پارہ بھی ہے، کم از کم ایک پارہ ڈیلی یہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو نیت کیجئے 12 جنتی اعمال، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں، ان پر عمل کیجئے، بکثرت تلاوت کیجئے، اور پھر عبادت کیجئے۔ رمضان کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو، ابھی تو چند دن باقی ہیں، کیا پتہ وہ ملے نہ ملے، اور بکثرت توبہ استغفار کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، چونکہ مغرب کا وقت کم ہے اور قریب ہی ہے کہ مغرب کچھ دیر بعد ہو جائے گی، تو کچھ مناجات پھر دعا انشاءاللہ۔ آئیے مناجات میں شامل ہوتے ہیں۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے
حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب ہو مع الخیر خاتمہ یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب۔ پیارے اسلامی بھائی، اس وقت جو مسجد میں موجود ہیں یا مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہیں، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ جب بھی دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ میرا رب دعاؤں کا قبول کرنے والا، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ، اے مالک و مولا، تیرے یہ بندے یہاں مسجد میں بھی موجود ہیں، غروب آفتاب قریب ہے، نہ جانے مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے کہاں کہاں ہمارے ساتھ دعا میں ہوں گے۔ اللہ، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اللہ تجھے آنے والے رمضان کا واسطہ، یہ شعبان کا مہینہ بھی برکت والا ہے جو چل رہا ہے، اللہ تجھے شعبان کا واسطہ مولا ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے سارے گھر والوں کی مغفرت فرما، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ایسا کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے، مولا ہر اس کام سے بچا جس میں تیری اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ کی ناراضی ہو۔ اللہ گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے نفرت دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنے بھی چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہ ہوئے اللہ اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، توبہ پر استقامت دے دے اللہ، اللہ آئندہ زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق دے دے اللہ، نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ یہاں بھی اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لوگ دعا میں شامل ہوں گے، بیمار ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، مقروض ہوں گے، بے روزگار ہوں گے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد کے طلبگار، کورٹ کچہری، اللہ کیس بازی، بیجا مقدمے، بیجا قید، اللہ نہ جانے کیا کیا معاملات ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، آزمائش میں ہیں اللہ، اللہ تو سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں دور کر دے اللہ، اللہ تو اپنی رحمت خاص عطا فرما، اللہ جائز دعائیں، جائز حاجات قبول کر لے اللہ، قبول کر لے اللہ۔ اے اللہ سب کو پیارا پیارا مکہ دکھا، میٹھا میٹھا اللہ تو آنے والے سال کئی لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، مولا اس میں ہمیں بھی شامل فرما لے اللہ، ہم بھی جھومتے جھومتے احرام پہن کر مکے کی طرف جائیں، کعبے کا طواف کریں اللہ، اللہ مسجد نبوی جائیں، تیرے محبوب کے پاک در کی حاضری دیں اللہ۔
ہمیں پیارے پیارے مکے کی میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما یا اللہ عالم اسلام پر کرم فرما دنیا جہاں کے مسلمانوں پر کرم فرما یا اللہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما تمام سنی علماء مشائخ پر کرم فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی، اس وقت اور مدنی چینل کے ناظرین سے مرض کروں گا اسپیشلی، اس وقت ہم اقصی مسجد لطیف آباد نمبر 6 حیدرآباد میں ہیں۔ یہاں کے وقت کے مطابق افطار کا وقت ہو چکا ہے، تو یہاں موجود جو عاشقان رسول موجود ہو جن کا روزہ ہے وہ افطار فرما لیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں ہیں وہ اپنے شہر کے مقامی وقت کے مطابق جن کا روزہ ہے وہ افطار کی ترکیب بنائیں۔ اللہ پاک سب کے روزہ، نماز، زکوٰۃ، عبادات قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، اللہ ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنا، اللہ سچا پکا عاشق رسول بنا، اللہ تو راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا مولا، راضی ہو جا اللہ، کرم کر دے مولا، کرم کر دے، راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا، بے حساب بخش دے اللہ، بے حساب بخش دے اللہ، اللہ تو کرم فرما دے، پیارا پیارا مکہ دکھا اللہ، جلد میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، سب کی جائز دعاؤں پر، جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔